آگے ارشاد فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے۔ فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف فرمایا۔ رمضان کی راتوں میں ازواج سے عمل زوجیت کرنا منع تھا، لیکن بعض مسلمانوں سے عشاء کے بعد یہ عمل وقوع پذیر ہوا۔ اس پر وہ نادم ہوئے اور دربار رسالت میں حال عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا اور یہ آیت نازل ہوئی اور بیان کیا گیا کہ آئندہ کے لیے رمضان کی راتوں میں مغرب سے صبح صادق تک یہ عمل حلال کیا گیا۔ فالآن باشروہن، تو اب ان سے قربت کرو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو۔ یہاں پر طلب سے مراد یہ ہے کہ اولاد کی نیت ہو، اور ایک قول یہ بھی ہے وابتغوا ما کتب اللہ لکم کے تحت ایک تفسیر یہ ہے کہ یہاں مراد ہے کہ رمضان کی راتوں میں خوب عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں عبادت کرنے والوں کے لیے قرب الہی لکھا ہے۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. It has been made permissible for you to go to your women during the nights of fasting. They are clothing for you and you are clothing for them. Allah knows that you used to deceive yourselves, so He accepted your repentance and forgave you. Intimacy with one's wives during the nights of Ramadan had initially been prohibited. However, some Muslims engaged in this after Isha. They became remorseful and presented their situation in the court of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala then forgave them, and this verse was revealed. It was clarified that for the future, intimacy during the nights of Ramadan, from Maghrib until true dawn, was made lawful. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. So now copulate with them and seek what Allah has ordained for you. Here, seek means that one should intend to have children. Another opinion is that it means during the nights of Ramadan, strive in worship and attain closeness to Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah subhanahu wa ta'ala has written nearness to Himself for those who worship in Ramadan. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا دھاگا سیاہی کے دھاگے سے پو پھٹ کر، یعنی فجر کے وقت۔ یہاں پر صبح صادق کا ذکر ہے۔ صبح صادق میں اس وقت بالکل اندھیرا ہوتا ہے، اور صبح صادق کے موقع پر ایک باریک سی روشنی کی کرن آسمان پر لکیر ظاہر ہوتی ہے۔ اس لکیر کو سفیدی کا دھاگا قرار دیا گیا، اور جو اس کے آس پاس رات کی سیاہی ہے اسے کالا دھاگا کہا گیا۔ تو صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت ہے، جیسے ہی صبح صادق ہو تو روزہ شروع ہو جائے گا۔ اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت دی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبح صادق سے پہلے روزہ بند کر لینا چاہیے، یہاں تک کہ فتوی عالمگیری میں ہے کہ منہ میں لقمہ تھا
اور صبح صادق ہو گئی تو اب یہ لقمہ اندر نکلے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اسے باہر اگلنا ہوگا۔ آج کل گھڑیاں ہیں، پھر نقشے موجود ہیں، ٹائم موجود ہوتا ہے، صبح صادق کا ٹائم فکس معلوم ہوتا ہے، تو اس سے پہلے پہلے روزہ بند کر لیں۔ بعض لوگوں کو نہ جانے کیا ہوتا ہے کہ وہ تاخیر تک پانی پیتے رہتے ہیں، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کا پانی پینا جاری ہوتا ہے اور کہتے ہیں ہم روزہ بند کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اذان کا حکم یہ ہے کہ صبح صادق کے بعد دی جائے، اور عام طور پر ہمارے معمول یہ ہے کہ صبح صادق کے 1 منٹ یا 2 منٹ کے بعد اذان شروع ہوتی ہے۔ تو جس نے اذان کی ابتدا میں یا اذان کے درمیان میں کسی نے پانی پیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے صبح صادق کے بعد پانی پیا، تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ And eat and drink until the white thread from dawn becomes distinct to you from the black thread. Here, true dawn, Subh Sadiq, is mentioned. At that time it is still completely dark, and a thin streak of light appears across the sky. This streak of light is referred to as the white thread, while the darkness of the night around it is called the black thread. Therefore, eating and drinking are permitted until true dawn. Once true dawn enters, the fast begins. Now observe that the Quran has permitted eating and drinking until true dawn. This means that one must stop eating and drinking before true dawn arrives. It is even mentioned in Fatwa-i-Hindiyya that if a morsel is in a person's mouth and true dawn occurs, Subh Sadiq occurs, then if he swallows that morsel, the fast will break. He must expel that morsel of food in his mouth. Nowadays there are clocks, timetables and fixed times for true dawn. Therefore, one should stop eating and drinking before that time. Some people continue drinking water until very late. The adhan has already begun, yet they continue drinking and say that they are finishing their fasting meal. Remember that the ruling regarding the adhan is that it is to be called after true dawn. Generally, our practice is that the adhan begins 1 or 2 minutes after true dawn. Therefore, whoever drinks water at the beginning of the adhan or during it has actually drunk water after true dawn. In that case, the fast will not be valid. ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ تو غروب آفتاب تک روزہ ہے، جب سورج ڈوب جائے، افطار کا وقت ہو جائے تو پھر افطار کی جائے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فَلَا تَقْرَبُوهَا، ان کے پاس نہ جاؤ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ انہیں پرہیزگاری ملے۔ یعنی ان آیتوں کا فائدہ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جب لوگ سمجھیں گے، عمل کریں گے تو انہیں پرہیزگاری مل جائے گی۔ دیکھیں، رمضان المبارک میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور عمل زوجیت منع ہے۔ اس کے علاوہ رات میں جائز ہے، سارے سال جائز ہے۔ تو حلال چیز جب روزے میں حرام ہو جاتی ہے تو بندہ اپنے آپ کو روکتا ہے۔ مثلا شدید پیاس لگی ہے لیکن روزہ ہے تو پانی نہیں پیے گا، تو اس کا مطلب یہ کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ کسی چیز سے بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے۔ جب حلال چیز منع کر دی گئی تو وہ شدید پیاس کے باوجود پانی نہیں پیتا۔ کوئی کہے کہ 5 منٹ باقی ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، پانی پی لو، تو وہ افطار سے 5 منٹ پہلے بھی پانی نہیں پیے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان میں بڑی طاقتیں ہیں، وہ گناہ سے بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے۔ جب حلال چیز منع کر دی گئی تو اس سے بچتا ہے۔ 11 مہینے تک جس کی عادت تھی اس کو بھی چھوڑنے پر قادر ہے، تو پھر گناہوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ پھر انسان کی ٹریننگ ہو جاتی ہے روزے میں
कि सुबह सादिक से पहले रोजा बंद करता है, गुरूब आफ्ताब पर खोलता है, जब खाने का ऑर्डर मिलता है तब खाता है, जब रुकने का ऑर्डर है रुक जाता है। तो इस तरह उसका नफ्स उसके ताबे हो जाता है और वो इस बात का आदी होता है कि अल्लाह के हुक्म पर मुझे चलना है। तो जो सही मानों में रमजान मुबारक इबादत में गुजारता है और अपनी इस्लाह करता है, तो उसे ये फायदा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रमजान के बाद भी वो गुनाहों से दूर रहता है और उसका ये रमजान यादगार रमजान हो जाता है कि रमजान के बाद उसकी जिंदगी में इनकलाब आ जाता है। ثم أتم الصيام إلى الليل. Then complete the fasts until nightfall. Thus, the fast continues until sunset. When the sun sets and the time of iftar arrives, then one should break the fast. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. And do not have intercourse with women while you are in the state of religious retreat, i'tikaf in the masjid. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. These are the boundaries of Allah, so do not advance towards them. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Thus, Allah clearly states His verses for the people that they may become pious. The benefit and wisdom of these verses is that when people understand them and act upon them, they attain piety. Observe that in Ramadan, from true dawn until sunset, eating, drinking, and marital relations are prohibited. During the nights they are permissible, and throughout the rest of the year they are permissible. When even lawful things become prohibited during the fast, a person restrains himself. For example, he may be extremely thirsty, yet because he is fasting, he does not drink water. This shows how much strength Allah subhanahu wa ta'ala has placed within a person. If he truly wishes to avoid something, he can avoid it. When a lawful thing is prohibited, he refrains from it despite intense thirst. Even if someone says to him, "Only 5 minutes remain, what difference does it make? Drink some water," he still will not drink before iftar. This shows that human beings possess great strength. If they wish to avoid sins, they can do so. When they can avoid lawful things because Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited them temporarily, then why can they not avoid sins and bad habits developed over 11 months? A person also receives training through fasting. He stops eating before true dawn and breaks his fast at sunset. He eats when he is commanded to eat and refrains when he is commanded to refrain. In this way, his lower self becomes obedient to him, and he becomes accustomed to following the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Whoever spends Ramadan in worship correctly and reforms himself gains the benefit that by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, he remains distant from sins even after Ramadan. Such a Ramadan becomes a memorable Ramadan, one after which a transformation enters his life. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे शहर कराची में एक ऐसा प्रोग्राम होता है कि जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह यादगार रमज़ान के उन्वान के तहत हम जमा होते हैं रमज़ान मुबारक में, और इस तरह तरावी अदा की जाती है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद समझकर तरावी अदा करते हैं। हर 4 रकात से पहले एक पाव कुरान पाक को समझा जाता है और फिर तरावी में उसी को समाप्त किया जाता है। तकरीबन 4 घंटे, 3.5 घंटे, 4.5 घंटे ये इस तरह तरावी पढ़ने में लगते हैं, लेकिन इतनी रूहानियत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला नजर बस से बचाए। जो एक दफा आता है वो कहता है वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता और बड़ा सुकून मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में हमजिया गौसिया लॉन में कई सालों से ये प्रोग्राम जारी है। अगर आपसे भी हो सके और आप कराची में रमजान मुबारक गुजारें तो कोशिश करें कि एक दफा जिंदगी में तरावी कुरान समझ कर अदा करें। इंशाअल्लाह ताला वो जिंदगी का यादगार रमजान होगा। The speaker says that in the city of Karachi,
there is a program in which they gather under the title of Yadgar Ramadan, a memorable Ramadan. During Ramadan, Taraweeh is performed in such a way that the noble Quran is understood whilst being recited. Before each 4 rak'ah, approximately a quarter juz of the Quran is explained, and then the same portion is listened to in Taraweeh. Approximately 3.5 to 4.5 hours are spent in this manner. However, there is such spirituality in it that Alhamdulillah, whoever comes once says that they do not even realize how the time passes and that they find immense peace. This program has continued for many years, and if it is possible, then we should attempt to develop something similar to this in cities across the world, or a shorter version of this, so that we can gain an insight into the Quran. آگے شاہ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو جان بوجھ کر. اس آیت کریمہ میں اس کی مذمت ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، اور اس آیت کریمہ میں یہ بھی حکم ہے کہ اگر عدالت میں قاضی کے پاس، حاکم اسلام کے پاس تم کیس لے جاؤ تو تمہارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں مختلف جھوٹے دلائل دے کر کسی طریقے سے دوسرے کا مال حاصل کر لوں. جب تم سمجھتے ہو کہ تم حق پر نہیں ہو تو تمہیں عدالت میں کیس نہیں لے جانا چاہیے. اور اگر اس طریقے سے تم نے جھوٹے گواہ قائم کر کے کسی بھی طریقے سے فیصلہ اپنے حق میں لے لیا تو یاد رکھو یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا، اور یہ تمہیں برباد کر دے گا. تمہاری دنیا بھی برباد ہوگی، قبر و آخرت بھی برباد ہوگی، تمہاری نسلیں، تمہارا سارا کنبہ برباد ہو جائے گا، کیونکہ حرام مال انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی خاص کرم فرمائے. سورہ بقرہ کا 23واں رکوع مکمل ہوا. اس رکوع میں رمضان المبارک کا ذکر ہے، روزوں کا ذکر ہے، کتنے رمضان آئے، کتنے گزر گئے. لیکن رمضان اس طرح کاش گزر جائے کہ جب رمضان آئے ہم سچی پکی توبہ کریں، اور جب رمضان گزر جائے پھر گناہوں کے قریب نہ جائیں. رمضان المبارک میں روزوں کا جو مقصد ہے تقوی و پرہیزگاری، اللہ کرے وہ ہمیں نصیب ہو جائے. ہم قرآن پاک سمجھ کر رمضان المبارک میں تراویح ادا کریں، زندگی کا ہمارا انداز بدل جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یادگار رمضان نصیب فرمائے، زندگی کا ہر لمحہ یادگار ہو، سستی، کاہلی، غفلتیں دور ہوں. اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. And do not consume the wealth of one another unjustly, and do not bring forth their cases to people of authority, so that you unlawfully consume a portion of people's property knowingly. In this verse, there is condemnation of consuming one another's wealth unlawfully. It also teaches that if you take a case before a judge or an Islamic ruler, your objective should not be to attain another person's wealth through false arguments and deception. When you know that you are not upon the truth, you should not take the matter to court. If through false witnesses or any other means you obtain a verdict in your favor, then remember that it will not become lawful for you. Rather, it will destroy you. Your worldly life and hereafter will be ruined. Your descendants and your entire family may be ruined, because unlawful wealth destroys a person completely. This ends the 23rd ruku of Surah Al-Baqarah. We ask Allah subhanahu wa ta'ala
to grant us the ability to understand what has been said and to act upon what has been said. Ameen ya Rabb al-Alameen.